اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں عوامل النحو کی کتاب، جس کے مؤلف مولانا مشتاق احمد چھرتاولی ہیں۔ چلیے تو کتاب کی ابتدا کرتے ہیں پہلے سبق کے ساتھ، لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق میں موجود ہونے والی تبدیلیاں اور تراکیب کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں اور اس کے قواعد پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے قواعد کی طرف چلتے ہیں اور کچھ قواعد سیکھ لیتے ہیں۔ علم النحو کے کچھ بنیادی قواعد ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ اسم جو ہوتا ہے دراصل مرفوع ہوتا ہے، یعنی پیش والا ہوتا ہے، اور اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی اس کا عامل لفظاً موجود نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ اور محمد، اللہ میں کوئی لفظی عامل موجود نہیں ہے، لفظاً یہاں پر کوئی بھی عامل موجود نہیں ہے، لیکن جب اس اسم سے پہلے کوئی عامل آ جائے تو وہ اس کے اعراب کو تبدیل کر دیتا ہے۔ عامل یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس کی وجہ سے اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اب اسم مرفوع ہے یعنی پیش والا ہے، لیکن اس کو پیش کیوں آ رہا ہے؟ ایسا کوئی بھی عامل موجود نہیں ہے، بس یہ اسم کی حالت ہے۔ لیکن جب اسم اپنے آخری حرف کی حالت کو بدلتا ہے، یعنی یا تو زبر والا ہوتا ہے یا زیر والا ہوتا ہے، تو اس کو تبدیل کرتے وقت جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ اگر وہ عامل ناصب ہے تو اسم منصوب ہو جاتا ہے۔ جیسے ان خالد قائم، ان جن سے حروف ناصبہ میں سے آ رہا ہے، اس لیے دیکھیں یہاں پہ خالد اسم ہے، لیکن یہاں پر خالدن نہیں آ رہا، خالدن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اسم مجرور ہو یعنی حرف عامل جار ہو تو اسم جو سا ہوتا ہے مجرور ہو جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ، اب با حرف جار میں سے آ رہا ہے تو اسم جو سا ہے اس کے اندر اللہ ہی جو سا ہے یہاں پر زیر آ رہی ہے، حالانکہ اللہ تھا وہ، لیکن اس میں با حرف جار داخل ہوئی ہے، اس لیے اسم جو سا ہے وہ مجرور ہو گیا، زیر والا ہو گیا۔ یاد رہے کہ رفع اعراب کی اصلی حالت ہوتی ہے، لیکن نصب اور جر عامل کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب حروف ناصبہ کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ حروف ناصبہ ٹوٹل 6 ہیں، جو آپ نے پچھلے سال علم النحو میں بھی پڑھے ہوں گے۔ پہلا ان میں سے ہے انا، دوسرا انا، تیسرا کانا، چوتھا لکنہ، پانچواں لیتا اور چھٹا لعل۔ یہ 6 کے 6 جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کی حالت کو پیش کے بدلے زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی مرفوع کے بجائے منصوب کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حروف جارہ 17 ہیں، ٹھیک ہے، انہیں حروف جارہ بھی کہتے ہیں، حروف جر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 17 ہیں۔ پہلا ہے با، دوسرا تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی۔ یہ 17 حروف کیا کرتے ہیں؟ اسم کو جر دے دیتے ہیں، یعنی یہ حرف اسم کو پیش کے بجائے زیر دے دیتے ہیں۔ اوپر والے 6 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف اسم سے پہلے داخل ہوتا ہے تو وہ پیش کو تبدیل کر کے زبر میں بدل دیتا ہے، اور اگر 17 حروف ان 17 حروف میں سے کوئی بھی اسم کوئی بھی حرف جو سا ہے اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ اس کو زیر دے دیتا ہے۔ اب اسم کی پہچان کیا ہے کہ ہمیں عربی میں اسم کی پہچان کیسے ہوگی؟ اب یہ ٹوٹل اسم کی علامات 13 ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے علم الصرف میں پڑھی ہوں گی، ان کو تفصیلی نہیں پڑھاتے۔ شروع میں الف لام ہوتا ہے، دوسری اس کی ہے کہ حرف جر شروع میں ہوتا ہے، تیسری یہ ہے کہ حرف ندا میں سے ہوتا ہے، یعنی اس کے شروع میں اسم کے شروع میں یا لگا ہوا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے جی آخر سے تنوین، پانچواں آخر میں تائے تانیث یعنی کہ گول تا جو سی ہوگی، چھٹا مضاف ہو، ساتواں موصوف، آٹھواں تثنیہ، نوواں جمع، 10واں منصوب ہو، 11واں تصغیر ہو، 12واں غیر منصرف ہو، اور 13واں جو ہے مسند الیہ ہو۔ اب مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ سے مراد وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور جس چیز کی نسبت کی جائے اسے مسند کہتے ہیں، یعنی اس کو مبتدا خبر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن مسند الیہ کو آپ سمجھ لیجئے کہ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور مسند وہ ہے جس چیز کی نسبت کی جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے خالدن کی طرف قائم یعنی کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا کلمہ اسم اور دوسرا کلمہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، پہلے کلمے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اوپر ابھی بتایا ہے
کہ مسند الیہ جو سا ہوتا ہے مبتدا خبر بھی ہوتا ہے، تو دیکھیں اس میں بھی خالد قائم، خالد مبتدا ہے اور قائم خبر آ رہی ہے۔ مبتدا خبر دونوں دراصل مرفوع ہوتے ہیں، ان کا عامل بھی معنوی ہوتا ہے خالد قائم، لیکن جب ان سے پہلے کوئی ناسخ یا نواسخ جملہ میں سے آ جائیں تو وہ اسم کے اعراب کو تبدیل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں دو باتیں آپ غور سے سمجھ لیں۔ پہلا یہ کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یعنی جو اسم ہوتا ہے اس کو اسم بھی کہتے ہیں، اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر بھی کہتے ہیں اور مسند بھی کہتے ہیں۔ پہلی چیز تو آپ یہ اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آگے بار بار جب اس چیز کو دہرایا جائے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ دوسری چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ ہے نواسخ جملہ۔ نواسخ جملہ کیا ہیں جی؟ نواسخ جملہ وہی تمام حروف ہیں جن کی وجہ سے اسم کے اندر یا فعل کے اندر تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ دو نواسخ ہم نے ابھی پڑھے ہیں، حروف ناصبہ پڑھے ہیں، حروف جارہ پڑھے ہیں، تو یہ جو ان سے ہیں یہ نواسخ جملہ ہیں۔ اب نیچے بھی یہی چیز ہے کہ نواسخ جملہ 6 ہیں: افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب، حروف مشبہ بالفعل، لائے نفی جنس اور ما ولا مشبہ۔ تو یہ جو ان سے ہیں ان سے جو ان سے جملے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے ان کو نواسخ جملہ کہتے ہیں۔ ان تمام قواعد کو کسی نہ کسی نوٹ پیڈ میں یا کسی کاپی رجسٹرز وغیرہ میں نوٹ کر لیجئے تاکہ آگے آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو، اور ترکیب کرنا ان طریقے سے انتہائی آسان ہو جاتی ہے، آپ لوگ عوامل النحو میں مہارت حاصل کر جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کی قواعد اگلے سبق میں۔ اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی اظہار رائے کے ذریعے مجھے کانفیڈنس دیں گے تاکہ میں ایسے ہی ویڈیوز بناتی رہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔